بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو میں میدان کربلا کے ایک ننھے مجاہد، کم عمر مجاہد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت کا دلخراش واقعہ پیش کروں گا اور ان کی بہادری کے بہت ہی بہترین کارنامے جو ہم سب کے لیے ہمت افزا اور ہماری ہمت کو اور ایمان کو مضبوطی دینے کے لیے کافی ہوگا اور ہر امت محمدیہ کے نوجوان کے دلوں کو جوش سے، ایمانی جوش سے اور ایمانی حرارت سے گرما دے گا۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آ گئی اور وہ جب شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہتھیار اور زرہ وغیرہ اپنے بدن پر لگانا شروع کر دیے، اس ارادے سے کہ اب ہم جائیں گے میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ جب ان کے بیٹے حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں میدان جنگ میں، تو بڑی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے بابا سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے پہلے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ بہت ہی مشکل سے بڑی گزارش سفارش کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی۔ پھر اس کے بعد ان کی پھوپھی، ان کی والدہ سے اجازت ملی۔ بالآخر ان کو اجازت مل گئی اور وہ میدان کربلا میں جنگ کے لیے نکل گئے۔ حضرت علی اکبر نے بہت دیر تک میدان جنگ میں جانے کے بعد کسی لڑنے والے کا انتظار کیا، لیکن کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہ نکلا۔ اس وقت آفتاب عین نصف النہار پر آ گیا تھا، یعنی بالکل سر پر تھا، بالکل بیچ آسمان میں تھا، سایہ قدموں کے نیچے چھپ گیا تھا۔ ایک تو سخت دھوپ پڑ رہی تھی، دوسرے گرم ہوا کے تیز تند جھونکے چل رہے تھے۔ اس قدر گرمی تھی کہ بدن میں شعلے سے اٹھتے معلوم ہوتے تھے۔ اس گرم ہوا اور تیز دھوپ میں دریا کا پانی تک سوکھا جاتا تھا۔ انسان ایک گھنٹہ بھی بغیر پانی کے زندہ نہ رہ سکتا تھا، لیکن اہل بیت تھے کہ گرمی، تپش اور غم سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ حضرت علی اکبر تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑے تھے، پیاس سے مزمحل تھے۔ آپ کے نازک ہونٹوں پر خشکی سے پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، رخ منور سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ آپ نے کچھ دیر انتظار کر کے گھوڑے کو بڑھایا اور لشکر آدھا، دشمنوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر نہایت ہی شدت اور پھرتی سے حملہ کر دیا۔ آپ کی شمشیر، آپ کی تلوار جگر شگاف نے بہت سے نامرد کو کوفیوں کے سر اڑا دیے۔ وہ جس پر حملہ کرتے، تلوار خود اس کو پھاڑ کر سر کو کاٹتی ہوئی حلق تک اتر جاتی تھی۔ جس کی گردن پر پڑتی تھی صابن کی طرح کٹ کاٹ ڈالتی تھی۔ اگر شانہ میں در آتی تھی تو پسلیوں تک اتر جاتی تھی۔ دشمن اس تلوار سے بچنے اور اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، لیکن تلوار برق خاطف بنی ہوئی تھی، جس کے اوپر پڑتی تھی اسے بغیر ہلاک کیے نہ چھوڑتی تھی۔ دوستو، اس کے بعد جب دشمنوں میں سے عمر سعد شمر نے دیکھا کہ وہ بہت ہی بہادری سے لڑ رہے ہیں، اس سے پہلے عمر سعد آپ کی بہادرانہ جنگ اور تلوار کی برس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے شمر سے کہا، عمر سعد نے شمر سے کہا، میں سمجھتا تھا کہ علی اکبر نوعمر ہیں، حملہ کرتے ہی میرے سپاہی انہیں مار ڈالیں گے، لیکن انہوں نے تو ستم کر دیا، بے شمار سواروں کو مار ڈالا، نہ معلوم کس قدر لوگوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تم 2000 سواروں کو حکم دو کہ علی اکبر پر یورش کر کے حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں۔ شمر نے بہت اچھا کہا اور 2000 سوار علی اکبر کے مقابلے میں بھیج دیے۔ حضرت علی اکبر نے بھی ان سواروں کو بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے اور جو ہی اس تازہ دم لشکر نے آپ کے سامنے آ کر پر جمائے، فوراً ہی آپ نے سخت حملہ کر کے پہلی صف میں سے 10 سوار کو مار ڈالا۔ اب کوفیوں نے جوش و غیرت میں آ کر آپ پر یورش کی حملہ کی۔ آپ نے اپنے اوپر حملہ کرنے والوں کو کے وار روکے اور خود بھی حملہ کر کے کئی اور دشمنوں کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ اب آپ کو پیاس نے بے تاب کر دیا۔ آپ گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے اور کہا،
بابا جان پیاس سے جان پر آ بنتی ہے، کاش اس وقت چند گھونٹ پانی کے مل جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواں سال بیٹے کو پیاسا دیکھ کر سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، نور نظر، دنیا میں ہماری تمہاری قسمت کا پانی نہیں رہا، وہ وقت قریب ہے کہ جب تم شہید ہو کر حوض کوثر سے پانی پی کر سیراب ہوگے۔ حضرت علی اکبر، اچھا تو دعا کیجیے، یہ کہہ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ چلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے روک کر کہا، لختے جگر ٹھہرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میرے پاس ہے، لو اسے منہ میں ڈال لو، شاید یہ کچھ تسکین دے۔ حضرت علی اکبر نے انگوٹھی منہ میں رکھ لی، چوسنا شروع کیا، خدا کی قدرت کے اس سے کچھ تسکین ہو گئی۔ آپ پھر میدان جنگ میں آئے، دشمنوں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر حملہ کر دیا، آپ نے نہایت ہی استقلال سے ان کے حملہ کو روکا اور موقع پا کر خود بھی حملہ کیا۔ آپ نے پہلے ہی حملے میں 2 کوفیوں کو موت کی آغوش میں پہنچا دیا، اس سے کوفیوں کو بڑا جوش آیا، انہوں نے چاروں طرف سے آپ پر تلواروں کا مہ برسات کر دی۔ بہت سی تلواریں آپ نے ڈھال پر روکیں، چند کو تلوار کے اشارے سے روکا، مگر چند تلواریں آپ کے تنے نازک پر نازک بدن کو مجروح یعنی زخمی کر گیا۔ آپ نے جوش میں آ کر حملہ کیا اور کئی کوفیوں کو خاک و خون میں لٹا دیا، مگر کوفی آپ کے اوپر چھائے ہوئے تھے۔ مرہ بن منفذ عبدی نے پیچھے سے آ کر آپ کی ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گرے، ساتھ ہی کوفیوں نے آپ پر تلواروں کا مہ برسات کر دی، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ آپ نے گھوڑے سے نیچے گرتے ہی آواز دی، بابا جان اپنے فرزند کی خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گئے اور دوڑے دشمنوں کے پاس پہنچ کر انہیں تلوار سے ہٹاتے اور فرماتے جاتے تھے، ہٹو بدبختو، تم نے میرے بچہ کو مار ڈالا۔ کوفی ہٹ گئے۔ آپ جب بیٹے کی بالیں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ دم توڑ رہے تھے۔ علی اکبر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائے، کچھ کہنا چاہا لیکن زبان نے یاری نہ دی، ساتھ نہ دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم بھری نگاہوں سے جواں سال بیٹی کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ آج ان کے عصائے پیری ان سے جدا ہو گئے تھے، ان کے دل کے ٹکڑے اڑ گئے تھے۔ ہجوم غم و آلام نے سینہ میں تلاطم پیدا کر دیا تھا، آپ ضبط کر رہے تھے لیکن دل امٹ چلا آ رہا تھا۔ آخر آپ کے آنسو نکل آئے۔ آپ نے کہا، جان پدر، باپ سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، کاش میرے بعد مرتے، تمہاری ماں اور پھوپھی کو کیسے صبر آئے گا۔ نور نظر، عباس کمر توڑ گئے، تم آنکھوں کا نور لے گئے۔ آپ روتے جاتے تھے اور حضرت علی اکبر کی لاش کو دیکھتے جاتے تھے۔ آپ نے آنسو پوچھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، پروردگار، تو نے میرے ضبط و صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ میں نے عزیزوں کی موت کے اتنے داغ اٹھائے ہیں کہ میرا سینہ داغدار ہو گیا۔ میں تیرے رسول کا نواسا ہوں، اس ابتلا میں میرے قدموں کو لغزش نہ ہو۔ آپ نے لاش کے ٹکڑے چنے اور وہاں سے اٹھا لیے۔ حضرت شہر بانو، حضرت زینب اور دوسری حرم خیموں کی دروازوں پر کھڑی دیکھ رہی تھیں، سب زار و قطار رو رہی تھیں، خصوصاً حضرت شہربانو اور حضرت زینب کا برا حال تھا، وہ روتی جاتی تھیں اور دوپٹوں کے آنچلوں سے آنسو پوچھتی جاتی تھیں۔ دونوں کے آنچل اس قدر تر ہو گئے تھے کہ نچوڑے جا سکتے تھے۔ کس قدر مجبوری کا عالم تھا، ابھی ایک عزیز کو جی بھر کر رونے نہ پائی تھی کہ دوسرے کے شہید ہو جانے کی آواز آ جاتی تھی۔ گھر تباہ ہو رہا تھا، ہونہار اور بچے شہید ہو رہے تھے، خاندان سعادات مٹ رہا تھا اور حرم اہل بیت یہ دردناک منظر دیکھ رہی تھیں۔ فرد رنج و غم سے ان کے سینے پھٹے جاتے تھے، شدت گریہ سے آنکھیں ورم کر آئی تھیں، دنیا ان کی آنکھوں میں سیاہ ہو گئی تھی، زندگی سے موت کو بہتر سمجھتی تھی، لیکن اللہ نے ضبط و استقلال، ماتم اور شیوا نہ کرتی تھیں۔
چپ کے آنسو بہاتی تھیں۔ تمام اہل خاندان رائے حق پر فدا ہو رہے تھے۔ سیدانیاں کیسے خلاف شرع کام بصورت نوحہ فریاد کرتی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی لاش کے ٹکڑے لائے تو حضرت زینب نے پکار کر کہا، بھیا علی اکبر کی صورت تو دکھا۔ حضرت امام حسین پیکر غم بنے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھا۔ انہوں نے فرمایا، بہن تم بھتیجا کی لاش کے ٹکڑے نہ دیکھ سکو گی۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی اکبر کی لاش بھی دوسرے لاشوں کے قریب رکھ دی اور اپنے خیمہ پر آئے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو رباب بنت امر القیس کلبی کے وطن سے تھے، میدان جنگ میں آئے اور وہ بھی نہایت دلیری اور بہادری سے لڑے، بہت سے کوفیوں کو واصل جہنم کیا اور آخر میں شجاعت کے یہ پیکر بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین آپ کی لاش بھی اٹھا لائے۔ دوستو، یہ واقعہ تھا حضرت علی اکبر کی شہادت کا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر کی شہادت کا دل خراش واقعہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔